إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات کرام قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خوشی کا یہ عظیم الشان موقع عنایت کیا. دنیا کے اندر وبا، بیماری، خوف و ہراس اور دہشت اپنے پورے عروج پہ تھا اور لوگ مساجد میں جانے سے گھبرا رہے تھے، کترا رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے الحمدللہ ہم نے ان ایام کے اندر بھی مساجد کی بندش کی بجائے ان کے کھلنے کی بات کی اور لوگوں کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے مطابق اعتقادوں کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی دعوت دیتے رہے. انہی ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا مہینہ آیا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے پر نازل فرما دیا. چنانچہ اسی نسبت کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا. حضرات گرامی قدر، روزہ رکھنا ظاہری کیفیت کے اعتبار سے چند گھنٹوں کے لیے بھوک کو برداشت کرنے کا نام ہے، پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے، اپنی شریک حیات سے، شریک زندگی سے چند گھنٹوں کے لیے اجتناب کرنے کا نام ہے. لیکن حقیقی معنوں میں روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مرد مومن، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر کھانے کو چھوڑ دیا جو کہ حلال تھا، پینے کو چھوڑ دیا جو کہ حلال تھا، شریک زندگی سے اجتناب کر لیا جس کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا حلال تھا، تو اے مرد مومن، تجھے باقی سارا سال بھی اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر رجوع کرنا ہوگا. تجھے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا. حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر لوگ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو طغیانی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو دنیا بھی کی زندگی کو ہر پہ آخر سمجھ رہا ہے اور طغیانی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں. اور اس کے بالمقابل وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر چکا ہے اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی صبر کا اعلان فرما دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کو فرض کرنے کی غرض و غایت یہ تھی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. حضرات گرامی قدر، تقویٰ کیا ہے؟ یہ خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روکنے کا نام ہے، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنے کا نام ہے، اپنی آرزوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکانے کا نام ہے. حضرات گرامی قدر، جب بندہ مومن و مسلمان ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں روزوں کو رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی ذات کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. تقویٰ پیدا ہونے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی. حضرات گرامی قدر،
اندر وہ کون سی کامیابیاں ہیں جو روزہ رکھنے کے نتیجے کے اندر ہمارے مقدر کے اندر آنے والی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حنیف کے مختلف مقامات کے اوپر ان کامیابیوں کا ذکر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق میں اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور کرونا سے ڈرے ہوئے لوگوں، کرونا کی بیماری سے گھبرائے ہوئے لوگوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار کے بارے میں فکر مند لوگوں، اللہ نے تمہیں تقویٰ کا پہلا نتیجہ بتلا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ متقی تم بن جاؤ، تنگیاں اللہ تمہاری دور کر دے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی کا دوسرا نتیجہ تقوی کا کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ مزدور ہو تب بھی سن لو، کاروباری ہو تب بھی سن لو، تاجر ہو تب بھی سن لو، کسان ہو تب بھی سن لو، گھر کو چلانے والے ہو تب بھی سن لو، خاتون خانہ ہو تب بھی سن لو، بزرگ ہو تب بھی سن لو، بچے ہو تب بھی سن لو، اسکول گوئنگ ہو تب بھی سن لو، کالج میں جانے والے ہو تب بھی سن لو، اسمبلی میں بیٹھنے والے ہو تب بھی سن لو، خطبہ دینے والے ہو تب بھی سن لو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی اگر بندے کے ذہن میں آتا ہے اور خیال بجا طور پہ آتا ہے 30 سال گنوا دیے، 40 سال گنوا دیے، 50 سال لاپرمانی میں گنوا دیے، اب متقی بنا تو کیا بنا؟ اور اگر متقی بن بھی گیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تقوی کو قبول کرے گا؟ میرے پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُحْسِنْ لَهُ أَجْرًا۔ متقی تم بن جاؤ، خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا، اجر کو میں تو چند بنا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغصوب اقوام کا کلام حمید میں ذکر کیا، قوم نوح کے پر آنے والے سیلابوں کا ذکر کیا، قوم عاد کے پر آنے والی آندھیوں کا ذکر کیا، قوم سمود کے پر آنے والی چنگھاڑوں کا ذکر کیا، قوم لوط کے پر برسنے والے پتھروں کا ذکر کیا، قوم مدین کے پر مسلط ہونے والے اصحاب کا ذکر کیا، قوم فرعون کے پر آنے والے سیلابوں کا ذکر کیا، ٹڈی دلوں کے عذاب کا ذکر کیا، چوہوں کے عذاب کا ذکر کیا، خون کے عذاب کا ذکر کیا، نافرمانوں کے انجام کار کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی صبر کا بھی اعلان فرما دیا۔ لاہور کے رہنے والے ہو تب بھی، کراچی کے رہنے والے ہو تب بھی، کوالالمپور کے رہنے والے ہو تب بھی، جکارتا کے رہنے والے ہو تب بھی، مکہ کے رہنے والے ہو تب بھی، مدینہ کے رہنے والے ہو تب بھی، ریاض کے رہنے والے ہو تب بھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان اور تقویٰ کو اختیار کرتے تو اللہ آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا۔ حضرات گرامی قدر ہر بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عزت کا طلبگار ہے، یہ الگ بات ہے۔ کئی لوگ عزت کو حاصل کرتے کرتے بچی خوشی عزت کو بھی فواد چودھری کی طرح گنوا بیٹھتے ہیں۔ وہ فواد چودھری جو آج سائنسی آلات کی مدد سے رویت بصری کا انکار کر کے شریعت اسلامیہ کا استحضاء کر رہا ہے۔ چاند پیدائش کا نام نہیں، عید چاند کی پیدائش کا نام نہیں، عید چاند کے کیلنڈر کا نام نہیں، بلکہ عید جو ہے وہ رویت بصری کا نام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں نے پاکستان نے عید اگر منائی ہے فواد چودھری کی کشین گوئی کی وجہ سے نہیں منائی، بلکہ اہل اسلام کی گواہیوں کی وجہ سے منائی ہے۔ اور وہ لوگ جو سائنس اور عقل کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں اور دین کو نیچے دبانا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تم مٹ جاؤ گے، رب کا قرآن بھی باقی رہے گا، کالی کمئی والے کا فرمان بھی باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر تم عزت کے طلبگار ہو، عزت اسمبلی کے ذریعے نہیں ملے گی، عزت کرسی کے ذریعے نہیں ملے گی، عزت نام و نمود کے ذریعے نہیں ملے گی، عزت وزارت کے ذریعے نہیں ملے گی۔ حضرات گرامی قدر اگر ان چیزوں سے عزت مل جاتی تو فرعون بھی صاحب عزت ہوتا، قارون بھی صاحب عزت ہوتا، حامان بھی صاحب عزت ہوتا، شداد بھی صاحب عزت ہوتا، ابو لہب بھی صاحب عزت ہوتا، لیکن کسی کے نصیبے میں عزت نہیں آئی۔ عزت اگر آئی تو اس حبشی غلام کی قسمت میں آئی جو غریب الدیار ہے،
جو مفلوق الحال ہے، جو پردیسی ہے، جو اجنبی ہے، نہ صاحب کنبہ ہے، نہ صاحب قبیلہ ہے۔ معراج کی رات اللہ نے میرے حبیب کو اور آپ کے حبیب کو، میرے قائد اور لیڈر کو اور آپ کے قائد اور لیڈر کو آسمانوں پہ بلا دیا، آسمانوں کی سیر کو کروا دیا، سدرۃ المنتہا کو دکھا دیا، تشریف الاقلام کو چلنے کی آواز کو سنا دیا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو جنت کے باغات کو بھی دکھلا دیا۔ باغ جنت کے اندر سے گزرتے ہوئے حضرت رسول اللہ کو جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی۔ حضرت رسول اللہ نے اس آواز کے بارے میں استفسار کیا، یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ ذہن کے اندر خیال آ سکتا ہے تمہارے اور میرے، شاید وہ کسی جنت میں چلنے والے کے جوتے کے آہٹ کی آواز ہوگی، لیکن حضور کو بتلایا گیا، آقا نامدار کو بتلایا گیا، سید ولد آدم کو بتلایا گیا، اشرف الانبیاء والمرسلین کو بتلایا گیا۔ یہ آپ کے خادم کے جوتوں کی آواز ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے لیکن جوتوں کی آواز آسمانوں پہ آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے عزت اگر ملے گی تقویٰ کی وجہ سے ملے گی، عزت اگر ملے گی نہ مال کی وجہ سے ملے گی، نہ حسب و نسب کی وجہ سے ملے گی، نہ عہدے اور شہرت کی وجہ سے ملے گی، بلکہ عزت اگر ملے گی اہل تقویٰ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ دنیا والے تو چہروں کو دیکھتے ہیں، اموال کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسلوں کے اندر نہ دل ہے نہ اعمال ہے، لیکن پروردگار عالم کون ہے؟ انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، آج کل کا دور شبہات کا دور ہے، آج کل کا دور الجھاؤ کا دور ہے، آج کل کا دور فتنے فساد کا دور ہے، آج کل کا دور پراپیگنڈے کا دور ہے۔ کہیں گاندھی کا فتنہ، کہیں مرزا چھیلمی کا فتنہ، کہیں دائیں کا فتنہ، کہیں بائیں کا فتنہ، کہیں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کا فتنہ، کہیں حرمت رسول اللہ کے اوپر حملہ کرنے والوں کا فتنہ۔ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی بن جاؤ گے اللہ تمہارے لیے فرق کو واضح کر دے گا، تمہارے لیے کسوٹی کو بنا دے گا، اندھیرے اجالے میں امتیاز کرنے کی صلاحیت کو عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ عید کی خوشیاں حاصل ہوں گی، تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوں گی، انابت اللہ کے ذریعے حاصل ہوں گی، روزے کے مقصد کو پا کے حاصل ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر جو اچھی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں وہ مزدوری کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ وہ ہے انت اہل الوفاء والحق، وہ صاحب وفا بھی اور حق بھی ہے۔ جب ہم نے روزوں کو رکھا، استقامت کے ساتھ رکھا، مخلص ہو کے رکھا، پھر میرے پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میرے پاس ہے۔ اور حضرات گرامی کا دوسرے آرات کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کس طرح جزا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات میں داخل فرما دیں گے، سونے چاندی کے بندن بنا دیں گے، لال و یاقوت کے محلات میں داخل فرما دیں گے، پھولوں کے ساتھ شادی فرما دیں گے، غلمان کو حکمت کا معمور فرما دیں گے، موسم بہار کو عطا فرما دیں گے، ہمیشہ کی جوانی کو عطا فرما دیں گے۔ ایسے عالم میں بندہ ایک مومن و مسلمان سے پوچھا جائے گا اب کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ کہے گا جو کچھ مانگا، جو کچھ نہیں مانگا وہ بھی مانگنے مل گیا، اب کوئی بھی تمنا باقی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حسن حقیقی پروردگار عالم آپ کا خالق میرا خالق، آپ کا مالک میرا مالک، آپ کا رزاق میرا رزاق، آپ کا بادشاہ میرا بادشاہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دے گا، اپنے چہرے کے سامنے سے نور یا آگ کے حجاب کو ہٹا دے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتی اللہ کے چہرے پر نور کی زیارت کریں گے، یہ بات کہہ دیں گے اللہ تیرے دیدار کی نعمت نے جنت کی ساری نعمتوں کو ہیس کر رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا اور انشاءاللہ اہل تقویٰ جنت میں جانے کے بعد اپنے پروردگار کی انشاءاللہ زیارت کر کے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ
انشاءاللہ۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، آج ہم عید الفطر کو منا رہے ہیں، لیکن برما کا مسلمان لہو رنگ ہے، لیکن کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کی شدت ہے، فلسطین کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا فلسطین کو بھی باغدار کروایا جائے گا، کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا، اور کشمیر کی وکالت کرنے والے رہنماؤں کو جیل خانے سے باہر نکلوایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب اللہ کے فضل و کرم سے برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عالم جہاد کو لڑا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر آخری بات یہ ہے کہ آپ نے عید کی خوشیوں میں غریبوں کو نہیں بھولنا، مسکینوں کو نہیں بھولنا، یتامہ کو نہیں بھولنا، کورونا وائرس کے مریضوں کو نہیں بھولنا۔ جس حد تک ممکن ہو عید کی خوشیوں کے اندر ان کو بھی شریک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان کو صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ ماہ صیام کے اندر رکھے جانے والے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ بڑی بڑی غفلت اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ اس عید کو عید الاحرار بنا، اے اللہ اس عید کو عید الابرار بنا۔ اللہ اس عید کے موقع کے پر کورونا وائرس کی وبا کو دور فرما۔ اللہ اس منحوس وبا کو امت مسلمہ سے دور فرما۔ اللہ اس بری وبا کو امت مسلمہ سے دور فرما۔ اللہ پرامن انسانیت سے دور فرما۔ اللہ مریضوں کو شفا یاب فرما۔ اللہ شافی بھی تو ہے، کافی بھی تو ہے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ جو ہیں اللہ بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے فوت شدگان ان کی مغفرت فرما۔ اللہ علامہ شہید کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ شہداء اسلام کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جماعت اور مرکز کی خدمت کرنے والے لوگوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔